السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رسی کے ساتھ ایک خبر تو پرانی ہو گئی اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ایاز امیر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے بیٹے نے شاہ نواز نے اپنی اہلیہ کو، سارہ کو قتل کیا تھا اور بہت بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا۔ اس میں پھر جب پولیس نے اعترافی بیان وغیرہ ریکارڈ کیا اور تفتیش ہوئی تو اس کے نتیجے میں پھر ان کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، ایاز امیر صاحب کے بھی اور ان کی اہلیہ کے بھی، اور ایاز امیر صاحب کو رات پھر گرفتار کر لیا گیا۔ اور یہ خبر جو تھی اس میں بہت ساری چیزیں اور جو ایڈ ہوئی وہ یہ ہوئیں کہ یہ اصل میں تو جو ملزم ہے وہ ایک اس نے جھوٹ بولا ہوا تھا، اس نے اپنی شادیاں چھپائی ہوئی تھیں۔ سارا کو جب پتہ چلا، اچھا وہ سارا سے پیسے بھی بٹورتا تھا اور وہ اس سے پیسے گاہے گاہے مانگتا رہتا تھا۔ پھر گاڑی کا ایک جھگڑا چل رہا تھا، وہ جس گاڑی کا ذکر ہو رہا تھا وہ گاڑی خریدی گئی تھی، لیکن سارا جو تھی وہ اب کہہ رہی تھی کہ اس گاڑی کو میرے نام منتقل کریں، اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کھلنڈرا لڑکا، اور جس کا روزگار جو تھا وہ یہی تھا کہ وہ لڑکیوں کو فریب دیتا تھا، ان کو ٹرانس میں لیتا تھا اور اس کے بعد ان سے پیسے بٹورتا تھا، یہ سارا کچھ کرتا تھا۔ یہ تھا بنیادی جھگڑا جس کی وجہ سے سارا کا قتل ہوا۔ اب یہ عبداللہ نظامی ایک خبر ہے، میں اب اس کی جانب آ رہا ہوں۔ عبداللہ نظامی صاحب ہیں جو ہمارے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا کوٹ سلطان سے تعلق ہے۔ وہ صحافی بھی ہیں، اخبارات سے بھی وابستہ رہے، کوٹ سلطان پریس کلب کے صدر بھی رہے اور وہ بچوں کے ادیب کے طور پر جانے جاتے تھے۔ اب ان کا جو ہے کل مرڈر ہوا شام کو، اور وہ بہت بے دردی کے ساتھ انہیں قتل کیا گیا، انہیں بھی اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ کو بھی۔ اب یہ جو کہانی ہے، جو مارنے والا ہے ان کی اہلیہ کا نام سمینہ بتایا جا رہا ہے، جو قتل کرنے والا ہے وہ یہ ہے غیرت کے نام پر قتل۔ اور اس میں جو بعد کے ملزم کے بیانات آئے ہیں، ملزم نے بہت وہاں ان کو ایک پٹھان ہوٹل کے قریب وہ کار پر جا رہے تھے اور وہ ملتان کی جانب آ رہے تھے، کوٹ ادو سے اور ان کوٹ سلطان سے، تو وہاں اس نے ملزم نے انہیں قتل کیا گاڑی پر۔ اور اس کے بعد آپ یہ تصویر دیکھیں گے کہ اس نے جب اس کو عبداللہ نظامی کو قتل کر دیا تو اس کے بعد اس نے جو ان کی اہلیہ تھیں انہوں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھڑکی میں سے باہر نکلنے کی کوشش کی ہے اور اسی دوران ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ کار کی کھڑکی میں سے باہر لٹک رہی ہے۔ تو یہ ایک نا، اس کے بعد اس نے ملزم نے جو بیان دیا ہے، ملزم نے کہا کہ جی یہ ہمارے گھر کا بچپن سے آنا جانا تھا، ہمارے باپ کو باپ کہتا تھا، بہن کو بہن کہتا تھا، اور یہ عبداللہ نظامی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے بھی شادیاں کی ہوئی ہیں، پہلے بھی وہ شادی شدہ ہیں، ان کے 3 بچے بھی ہیں عبداللہ نظامی کے۔ سو وہ ملزم نے کہا کہ جی جو ہمیں یہ رنج تھا کہ یہ ہماری بچی جو ہے یہ پڑھتی تھی اور یہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، ملتان لے کر جا رہے تھے اس کو، اور اب بھی وہ ان کے ساتھ جا رہے تھے، اور ان کا بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اب نکاح کرنے کے لیے ملتان آ رہے تھے، اور ان کی شادی انہوں نے کر لی ہوئی تھی، یہ ان کی دوسری بیوی تھی، شادی انہوں نے کر لی ہوئی تھی، لیکن اب وہ باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ وہ کورٹ میں آنا چاہ رہے تھے، اور اس کا ملزم کو پتہ چل گیا تھا۔ سو ملزم نے انہیں راستے میں ہی جو ہے انہیں قتل کر دیا، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ جب میں نے ان کو روکا ہے، یہاں ہوٹل پر تھے، تو جب میں نے انہیں روکا ہے تو اس نے مجھ پر، عبداللہ نظامی نے مجھے پستول مارا، جس کے بعد میں نے فائرنگ کر دی۔ ملزم کا بیان ہے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں ایسا نہیں نظر آ رہا، کیونکہ گاڑی جو ہے اس کے پیچھے سے بھی شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے وہ چلتی گاڑی میں ان کو مارا گیا ہے، اور اس کے بعد ملزم جو ہے وہ گرفتار ہے، پولیس کسٹڈی میں ہے۔ سو یہ اس علاقے میں اس حوالے سے اس واردات کے بعد بہت ظاہر ہے ایک تعلق ہوتا ہے سب کا، ملتان بھی ان کا بہت آنا جانا تھا، ایک رائٹر کی حیثیت سے بھی وہ بچوں کے لکھاریوں میں بہت وہ جانے پہچانی شخصیت تھی۔
ٹی ہاؤس کی تقریبات میں وہ اکثر آتے ہوتے تھے، لیکن یہ ایک دردناک صورتحال ہے۔ غیرت کے نام پر قتل جو ہے، عبداللہ نظامی کے کریکٹر کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے، وہ جو بھی ہے صورتحال، لیکن اس میں کسی کو جان سے مار دینا اور جذبات میں آ کر غیرت کے نام پر قتل کر دینا، یہ وہ واقعات ہیں جو اس علاقے میں اکثر رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اور آخری اس کی وجہ پھر یہ ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام اس لیے نہیں ہو رہی کہ بعد میں پھر والدین جو ہیں وہ مدعی بن جاتے ہیں اور وہ پھر معاف کر دیتے ہیں۔ فی الحال اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن جیسے باقی سارے ملزمان جو ہیں وہ رہا ہو گئے۔ میرا خیال ہے کہ عبداللہ نظامی اور ان کی اہلیہ کا قاتل جو ہے وہ بھی رہا ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، گرد و پیش رضی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ خدا حافظ۔